الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الان عن تخلیق الانسان۔ آج کا درس قرآن درس حدیث انسان کی تخلیق کس شے سے ہوئی اس پر ہوگا، والدہ استقبال استعمال، لہذا پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، خلق الانسان من صلصال، کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اور اللہ جل شانہ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اے انسان مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، واپس کریں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ انسان کی پیدائش چونکہ مٹی سے ہوئی ہے، خلاق عالم جل شانہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور جہاں سے انسان کی مٹی اٹھائی گئی اسی جگہ انسان کی وہ مٹی لوٹائی جاتی ہے، یعنی مرنے کے بعد آدمی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے۔ اس میں ایک عمران فوز حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، رواہ المحدث الشہیر علی بن حسام الدین فی کنز الاعمال، عظیم الشان محدث امام علی بن حسام الدین جو امام متقی کے نام سے محدثین میں شمار ہوتے ہیں، اپنی کتاب کنز الاعمال میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، و محمد و ابن جوزی اور عظیم الشان محدث ابن جوزی نے اس کو نقل فرمایا، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار عرب و عجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا وفی سرتہ من تربتہ التی خلق منہا، کوئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ، وفی سرتہ من تربتہ التی خلق منہا، تو جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے اور جس مٹی سے وہ بنایا جاتا ہے، وہ مٹی الا فی سرتہ، وہ مٹی اس کی ناف کی جگہ میں ہوتی ہے، جس مٹی سے اس کو بنایا جاتا ہے، جہاں سے اس مٹی کو اٹھایا جاتا ہے اس کی ناف کی جگہ میں ہوتی ہے، حتیٰ یدفن فیہا، یہاں تک کہ جب انسان بچہ بڑا ہو کر زندگی گزار کے دنیا سے جاتا ہے تو وہ اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جہاں سے اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ آنا، بڑی زبردست عظمت ہے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی، سرکار فرماتے ہیں، وہ آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدۃ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں، ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما، ہم ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک مٹی سے، یعنی ہماری مٹی ایک ہی جگہ سے اٹھائی گئی ہے، ایک مٹی سے ہم پیدا کیے گئے ہیں، فیہا تدفن، اسی میں ہماری مٹی لوٹائی جائے گی، اسی میں ہم دفن کیے جائیں گے۔ یہاں حدیث مبارکہ میں قرآن کی بڑی زبردست یہ تفسیر ہے حدیث مبارکہ، جہاں سے انسان کی مٹی اٹھائی جائے وہیں لوٹایا جاتا ہے۔ اور دوسری عظمت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ جن کو شیخین کہتے ہیں، ان کی عظمت واضح ہو گئی کہ سرکار فرماتے ہیں، میں اور ابو بکر عمر، ہماری مٹی ایک جگہ سے، ہمیں ایک مٹی سے پیدا کیا گیا اور ہم اسی میں لٹائے جائیں گے۔ روضہ انور میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو حضرت عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، یہ پہلو میں دفن ہے، جو سرکار نے فرمایا ایک ہی مٹی سے ہم بنائے گے، اسی میں لٹائے جائیں گے۔ اس کی تفسیر دیکھیں کہ تینوں یہ عظیم الشان ہستی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عمر، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہے، ایک مٹی سے اٹھائے گئے۔ اور فتاوی افریقہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام احمد رضا رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ نقل کی، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
زن رحم پر ایک فرشتہ موکل ہے، یعنی عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب کوئی نطفہ رحم میں قرار پاتا ہے تو فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے بنے گا یا نہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے ٹھہرنا ہوتا ہے، بچہ بننا ہوتا ہے۔ تو خلاق عالم جل شانہ اگر فرماتا ہے نہیں، تو وہ جو رحم میں نطفہ ٹھہرا تھا وہ خون بن کے رحم سے نکل جاتا ہے، جس کو انگلش میں ابورشن کہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ رحم میں ٹھہر جاتا ہے نطفہ، لیکن بعد میں نکل جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ وہ اس نے انسان نہیں بننا ہوتا، تخلیق اس کی نہیں ہوتی ارادہ خداوندی میں، تو وہ نکل جاتا ہے۔ اور اگر اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ بنے گا، تو پھر وہ فرشتہ جو رحم پہ مقرر ہے وہ اس کو ہاتھ میں لے کے کہتا ہے اے اللہ اس کی کتنی عمر ہے، یہ کیا کام کرے گا، اس کی کتنی عمر ہے، یہ کیا کام کرے گا، اور یہ کہاں دفن ہوگا۔ تو خلاق عالم جل شانہ فرماتا ہے لوح محفوظ میں دیکھ لو، سب کچھ وہاں تحریر ہے۔ پھر فرشتہ اس کی وہ مٹی لاتا ہے جہاں سے اس کو پیدا کیا گیا ہوتا ہے، وہ مٹی اٹھا کے لا کے اس کی نطفے میں اس کو ملا کے گونتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے اس فرمان رشان کا یہی مطلب ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے، اور آگے فرمایا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ یعنی قرآن کی تفسیر جو سرکار نے فرما دی بالحدیث وہ سب سے بہترین تفسیر ہے، یعنی انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور اسی سے وہ دوبارہ اس میں لٹایا جائے گا، اور پھر قیامت دن اسی سے اٹھایا جائے گا، کیونکہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں 4 اعضاء ایسے ہیں جو نہ گلتے ہیں، نہ سڑتے ہیں، نہ خراب ہوتے ہیں۔ سارا انسان کی باڈی، عام آدمی کی باڈی جو وہ تیسرے دن قبر میں پھٹ جاتی ہے سوائے 7 آدمیوں کی، تو اس کے بعد وہ سارا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ریڑھ کی ہڈی میں 4 اعضاء ایسے ہیں جو خراب نہیں ہوتے، نہ تباہ ہوتے ہیں، نہ ختم ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ پھر قیامت میں اٹھائے گا، نہیں 4 اعضاء سے پھر انسان کی تخلیق فرمائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا ساری انسانیت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں میں حق سمجھیں اور دوسرا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔